أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ایوریون، نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن کی پروگرام آسان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مختار احمد اور میں ہوں ارسلہ طاہر. میری جانب سے بھی تمام دیکھنے سننے والوں کو، حاضرین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25ویں سحری میں الحمدللہ ہم داخل ہو رہے ہیں. ہم سب میں کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. کل انشاءاللہ تعالی ہم 25واں روزہ اختیار کریں گے. اور ناظرین، جو ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے سب سے پہلے وہی بات کریں گے. آج بھی وہ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے میٹرو ون نیوز کے ساتھ، جن کا ہمارے ساتھ تعاون رہا اس اسکرین کو خوبصورت دکھانے کے لیے اور آپ کو یہ پروگرام دکھانے کے لیے. سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گی میں اپنی ڈیزائنر سبلائم ٹرینڈز کا، جنہوں نے آج بھی بہت خوبصورت ڈریس بھیجا ہے اور ان کا کام کیسا ہے وہ آپ کو وقتاً فوقتاً نظر آ رہا ہے. اور آپ کو اپنے لیے کچھ زبردستی چیز چاہیے اپنی عید کو خوبصورت بنانے کے لیے، تو سبلائم ٹرینڈز آفیشیل ان کا انسٹاگرام ہینڈل جائیے، چیک آؤٹ کیجیے. اس وقت عید کی کلیکشن جو ہے وہ آؤٹ ہو چکی ہے. اس سے پہلے کہ ختم ہو جائے میں چاہوں گی کہ جلدی جلدی سب لوگ اپنی اپنی پسند کے ڈریسز لے لیں. اور ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے روایت کوکنگ آئل کا، جن کا کہنا ہے جی برسوں کا انداز اور آج نہیں، برسوں کی روایت اور آج کا انداز. اور ساتھ ساتھ شکریہ ادا کریں گے جی سارس پرفیوم کا، جن کا کہنا ہے کہ عمان سے آئی خوشبو پاکستان کو مہکا رہی ہے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے الطاہر کلینکس کی، جن کے لیے میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو اسکن کے کوئی مسائل ہیں، کوئی فیشیل، کوئی ٹریٹمنٹ، کوئی پی آر پی آپ کو چاہیے، یا پھر بالوں کے کوئی ایسے مسائل ہیں، یہاں تک کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی اگر آپ کروانا چاہتے ہیں، تو ایک ہی چھت کے نیچے آپ کو کوالیفائڈ ڈاکٹرز اور ٹرینڈ اسٹاف کی زیر نگرانی آپ کا بہترین کام ہوگا. جی مختار. بالکل جی. اس کے ساتھ ساتھ جناب جب اٹائر کی بات آ رہی ہو تو بہت شکریہ حبیب کلیکشن آپ کا، کیونکہ آپ ہی کی بدولت ہماری اسکرین جو ہے نا وہ میچنگ ہوتی ہوئی، چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی عید کلیکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی آگے ایونٹس آ رہے ہیں، شادی بیاہ کا سارا سلسلہ ہے، تو اس میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ اچھا ویئر کریں تو آپ نے حبیب کلیکشن کو وزٹ ضرور کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سلمان فوڈز آپ کا بہت شکریہ کہ آپ کی وجہ سے کچن جو ہے ہمارا جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بچوں کی جو سب سے پسندیدہ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے چاکلیٹ اسپریڈ، اور اس کے لیے اور آئس کریم. اگر اس کی بات کی جائے تو کراؤن فوڈ واحد ایک ایسی برانڈ اب جو ہے وہ مارکیٹ میں آ چکی ہے جو کہ بچوں کی ہر طرح کی سہولت کے لیے، آپ کے گھر میں اگر بچے ہیں تو ظاہر ہے کہ سہولت یہ ہوگی کہ آپ ایک ہی جگہ سے آئس کریم بھی لے سکتے ہیں، چاکلیٹ اسپریڈ بھی لے سکتے ہیں، اور مختلف چیزوں کو گھر پہ بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم شکریہ ادا کریں گے پرفیوم کی. اگر بات کریں تو سینسیشن ایس ایک ایسا پرفیوم ہے جو کہ کراچی میں خاص کر کے پورے پاکستان میں اب ڈیلیور ہو رہا ہے. آن لائن جو ہے وہ آپ ویب سائٹ پہ جائیے، جا کے آپ نے سینسیشن ایس پہ جا کے خاص کر کے ان کی بہت ساری ورائٹی اب آ چکی ہے، اور اب عید کی وجہ سے کچھ ڈسکاؤنٹس بھی آئے ہیں تو آپ نے ضرور وزٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایج کے پوائنٹ آپ کا شکریہ، کیونکہ آپ بھی آن لائن ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں. اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مختلف چیزیں لے کر آ رہے ہیں اور بہت ڈسکاؤنٹ پرائزز میں دے رہے ہیں، تو آپ کا بھی بہت شکریہ. اس کے ساتھ ساتھ تمام ناظرین جو کہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، کیونکہ آپ کی بدولت یہ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب بات کریں گے ہم اپنے مہمان خصوصی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ مہمان گرامی
بھی آئے, ان سب تمام لوگوں کا تعارف بھی کروائیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر جمشید ارسلان, اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور اگر بات کی جائے تو اسسٹنٹ پروفیسر بھی ہیں سالم حبیب یونیورسٹی کے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے جو گیسٹ ہیں وہ محمد ریحان صدیقی صاحب موجود ہیں, ماشاءاللہ نعت آرگنائزر بھی ہیں, کمپیئرر بھی ہیں. ان سے بہت ساری طویل گفتگو ابھی ہونی باقی ہے. السلام علیکم سر. اسی طریقے سے ہمارے ساتھ تیسرے جو ہمارے آج کے مہمان ہیں راشد اعجاز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, جو کہ فاؤنڈیشن ایک ہے جو کہ ریسرچ مائنڈز, ایسا ہی ہے, وہ فاؤنڈر ہیں ریسرچ مائنڈ کے, اور ان سے بھی ریسرچ مائنڈ کے حوالے سے بہت بات ہوگی. اور آج کا ٹاپک مجھے لگتا ہے کہ زیادہ امپورٹنٹ ارسلہ آپ کے لیے ہوگا, کیونکہ ریسرچ اور مائنڈ کے اوپر بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, مفتی عثمان غنی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے, جو کہ دارالعلوم فتحیہ کراچی سے جن کا تعلق ہے. اگر بات کی جائے مدرسے کی, بات کی جائے تعلیم و تربیت کی, بات کی جائے حفظ القرآن کی, تو واقعی میں ایک ایسا مدرسہ جو کہ خاص کر کے مواج گھوٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ایسے بچے جو کہ نیڈی ہیں جن کے لیے ہر وقت یہ لوگ مصروف عمل. اس کے ساتھ ساتھ مسکین غریب اور ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ وہاں دور دراز علاقوں سے آتے ہیں, وہ بھی وہاں رہنے کا بھی ان کا بندوبست ہے. تو بہت شکریہ سر, آپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی آگے بڑھیں گے, پروگرام کو لے کے جائیں گے. میں چاہوں گی ہم شیف کا بھی تو ساتھ ساتھ انٹرو کرا دیں. ہمارے ساتھ ایز یوزول شیف بھی موجود ہیں اور کچن میں اس وقت بھی شدید مصروف ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارسلہ مختار, کیسے ہو آپ سب؟ بالکل, میں بھی یہی سوچی تھی میری طرف آ جائے, کیونکہ آج دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں. نہیں, آپ ہمیشہ بہت اچھی چیز بناتی ہیں, ایسے کیا بات ہے؟ نہیں, آج ذرا محنت والی چیزیں تھوڑی سی. ایک ہم بنا رہے ہیں چکن قورمہ بادامی, تاکہ عید آ رہی ہے لوگ اپنا دسترخوان سجا سکیں, کیونکہ یہ برسوں کی روایت اور آج کے انداز میں روایت کوکنگ آئل ہے, تو اس وجہ سے ہم نے کہا یہ سب کرنا تو ضروری ہے. اور ساتھ بنا رہے ہیں ہم, آپ کو جب پتہ ہے کرون فوڈ ہو اور پھر چاکلیٹ اسپریڈ موجود ہو ان کا, تو ہم اس سے چاکلیٹ برفی بنا دیں. اب اس میں ہمیں کیا کرنا ہے یہ اب سنتے جاؤ جلدی جلدی, ٹھیک ہے. یہ ہم نے رکھ دیا, پہلے یہ ڈالا اس میں, ٹھیک ہے. یہ کیا دودھ ہے؟ دودھ, جی. اوکے. اصل میں کھوئے سے ہم اس لیے نہیں بنا رہے کیونکہ ہر کے گھر میں کھویا موجود نہیں ہوتا ہر ٹائم. کبھی کبھار رات میں میٹھا کھانے کو دل چاہ رہا ہو تو ایزیلی آپ گھر پہ بنا سکو, ضروری تھوڑی کھویا ہو. صحیح. یہ میں نے 1.5 کپ اس میں میں نے لیا ہے ملک پاؤڈر, ٹھیک ہے. کسی بھی برانڈ کا آپ لے سکتے ہو جو آپ کو پسند ہو, جو آپ کے موجود مل جائے آپ کو قریب سے, وہ میں نے لیا. اس میں 1.5 کپ 2 چمچ ڈالا کوکو پاؤڈر, ٹھیک ہے. یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا, میں چولہے پہ اس لیے نہیں رکھ رہی, ایک دم یہ مطلب بننا شروع ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. میں اس میں ڈال رہی ہوں چینی حسب ذائقہ, میں ڈال رہی ہوں اس میں 3 ٹیبل اسپون, ٹھیک ہے. اب میں اسے کروں گی مکس اچھی طرح یہیں پہ. حسب ذائقہ کہا آپ نے؟ جی, چینی کے لیے آپ نے کہا حسب ذائقہ. ہاں, مطلب چینی کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہوتا جس طرح سے دیکھیں میں نے چینی 3 ٹیبل اسپون اس لیے ڈالی ہے کیونکہ میں چاکلیٹ اسپریڈ بھی ڈالوں گی. اوکے, وہ بھی میٹھا ہوگا. اگر ہم چینی زیادہ ڈال دیں گے تو یہ کیرمل ٹائپ کا ایک شہد ٹائپ کا بن جائے گا, جیسے ہم چاکلیٹس میں کھاتے ہیں وس ٹائپ کا. تو چینی ہلکا ہاتھ رکھ کے ڈالیں, بعد میں ڈل سکتی ہے, نکل نہیں سکتی. صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا, صحیح ہے. اچھا, یہ میں نے اب جب میں اس کے لمس ختم ہو جائیں گے نا, میں اسے چولہے پہ لے آؤں گی. جب چولہے پہ لاؤں گی میں اسے بھوننا شروع کروں گی ہلکے ہلکے. جب یہ بھون کے اس کا دودھ خشک ہو جائے گا سارا, تو اس کے اندر جب یہ گاڑھا ہو جائے گا تو میں روایت کا جو ہے گھی, جو برسوں کی روایت آج کے انداز میں ہم کوکونٹ برفی بنانے جا رہے ہیں, ہم اس میں ڈالیں گے گھی 3 یا 4 ٹیبل اسپون. وہ ہم ریکوائرڈ دیکھیں گے, ویسے 3 ڈلے گا جتنا یہ ہے. صحیح. اس کے بعد جب ڈل جائے گا, اس سے یہ اور جب گاڑھا ہونے لگ جائے گا, یہ ایک بال ٹائپ ہونے لگ جائے گا, تو میں اس میں چاکلیٹ اسپریڈ ڈالوں گی 1 کپ پورا بھر کے. ٹھیک ہو گیا. پھر جب وہ بھی خشک ہوگے, یکجان ہو جائے گا, جب میں دیکھوں گی کہ یہ بال بن سکتی ہے, تو میں اسے ٹھنڈا ہونے رکھ دوں گی. زبردست. چلیں یہ آپ کام اپنا شروع کر دیں اور ہم گیسٹ کی جانب بات کریں. ہم تھوڑی دیر بعد پوچھتے ہیں. بالکل. اور یہاں مہمانان گرامی کی ذرا بات کر لیں. بالکل. اچھا جی, بالکل. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ڈاکٹر جمشید ارسلان صاحب اس وقت موجود ہے اسٹوڈیو میں بھی, اور ظاہری پروفیسر بھی, اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. سر, ظاہری ریسرچ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں, ریسرچ مائنڈ ایک آرگنائزیشن ہے میرے خیال سے جس کے لیے آپ لوگ کام کریں, ریسرچ کے لیے کام کریں بیسکلی. تو یہ کام آپ لوگوں نے ابھی شروع کیا یا بہت پہلے سے اسٹارٹ کیا تھا, کیا سلسلہ چل رہا ہے اس کے لیے؟ اس کو تقریباً 1 سال ہو گیا ہے ماشاءاللہ. تو اس کی امبریلا میں ہم نے ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں جا کے, اسکولز میں, کالجز میں ان کو جا کے موٹیویٹ کیا ہے کہ آپ ڈفرینٹ قسم کے ریسرچ پروجیکٹس بنائیں. اور ابھی ہمارا فیوچر میں بھی اسی طرح کا پلان ہے کہ شارٹ ٹرم اس طرح کے پلانز ہیں کہ ہم اپنی ویب سائٹس لانچ کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ اسکولز, کالجز, یونیورسٹیز میں جو لوگ
آلریڈی ریسرچ پہ کام کر رہے ہیں، ایک تو وہ، اور دوسرا جو ان کے پروپوز پروجیکٹس ہیں وہ لے کے آئیں گے جس کو عوام دیکھے گی، اور اس کے علاوہ ہم ایسا چاہیں گے کہ انڈسٹری سے اس کا ایسا لنک ہو کہ لوگ ان پروجیکٹس کو فنڈ بھی کرنا چاہیں، کیونکہ ہمارا موٹو ہے ریسرچ اینڈ سائنس فار ایوری ون۔ زبردست، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، مائنڈ ریسرچ میں نے اگر میں آپ کو کہوں کہ بالکل آسان الفاظ میں بتائیے کہ واٹ از مائنڈ ریسرچ، تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ ریسرچ مائنڈ بیسیکلی یہ جو سائنس ہے نا، سائنس ہی کی ایک شاخ، ریسرچ اور سائنس ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی علم الفطرت ہے۔ علم الفطرت سے یہ مراد ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈیو میں یا اپنی ذات میں بھی جو بھی چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ کام کیسے کرتی ہے، تو اس کا جو نالج ہے اس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ بہترین۔ اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ جب ریسرچ کی بات آ رہی ہے تو اب آج کل سب سے زیادہ ایک چیز ان ہو چکی ہے جسے ہم کہتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹھیک ہے، کیا اس کا کوئی عمل دخل ریسرچ کے اندر ہے یا اس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے؟ اس کی وجہ سے نقصان اس لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل اس کے ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، پھر تو نقصان ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا ریسرچ مائنڈ اس کو بینیفٹ میں لائے گا۔ فار ایگزامپل آپ نے چیٹ جی پی ٹی، جیمنائی یا گوگل کے ڈفرینٹ ٹولز یوز کر کے کچھ ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا، رائٹ؟ تو ریسرچ مائنڈ کے امبریلا میں آپ وہ پروجیکٹ جو بنانا ہوگا نا، اس کی ہیلپ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اندر سے کوئی روبوٹ تو نہیں نکلے گا، تو وہ تو اسٹوڈنٹس نے اور ریسرچرز نے خود کرنا ہوگا۔ صحیح۔ تو ہم بھی اسی چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہیلپ ضرور لیں، ہیلپ دے گا ہمیں، لیکن ہم نے اس سے لیزی نہیں ہونا تاکہ وہ ہمیں نقصان نہ دے۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا، تو واقعی میں ہمارا سوچنے سمجھنے کی سوجھ بوجھ بہت زیادہ ہے۔ بالکل جی، اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ریحان صدیقی صاحب موجود ہیں، اور بات ہوگی خاص کر کے نعت خوانی کی۔ تو ہم بات کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، ہم نعت تو سن رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل حقیقت نعت کی ہے کیا، نعت کی اہمیت کیا ہے، اور نعت کب سے چلی آ رہی ہے، اس حوالے سے ہم ریحان صدیقی صاحب سے پوچھیں گے کہ سر ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختار بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے وضو کیا۔ نعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف و ثنا ہے۔ نعت کا جو آہنگ ہے، اس آہنگ میں حاضری اور حضوری، یہ ان دونوں کا مرکب کا نام نعت ہے۔ نعت ایک شاعر نے لکھی، ترنم کے ساتھ کسی ثنا خان نے پڑھ دی، وہ نعت کا جسم ہے، اور اسی کے اندر اگر عقیدت اور سرشاری اور عشق آ گیا تو وہ نعت کی روح ہے۔ بہترین، زبردست۔ میں نے نعت کو پورا آپ کے سامنے ڈیفائن کر دیا تاکہ زبردست۔ اچھا ہمیں بتائیے نعت کا جو سلسلہ ہے کب سے شروع ہوا، کب سے چلا آ رہا ہے، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو نعت کلام جو ہے وہ اس پہ فوکس کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تعریف بیان کی، تو حضور نے فرمایا کہ تم میرے ممبر پہ تشریف لے جاؤ اور وہاں سے میری ثنا و توصیف کرو، اور حضور خود نیچے بیٹھ کر اپنی ثنا و توصیف سنا کرتے تھے، اور یہ تو ظاہری ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ جل شانہ جو فرماتا ہے سورہ احزاب میں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ میں اور میرے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ پھر ورفعنا لک ذکرک، کہ محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ تو رب تعالیٰ جل شانہ نے پتہ نہیں کتنے برسوں پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خود مدح و ثنا فرمائی، تو ہم بھی اسی حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں راشد اجاز صاحب آپ سے، آپ کی آرگنائزیشن کا جو نام ہے ریسرچ مائنڈ، تو آپ اس کے فاؤنڈر ہیں، بنائی ہے آپ نے، آپ کو کیا یہ خیال آیا اور کیوں یہ خیال آیا، اسپیشلی جس ملک میں آپ یہ بنا رہے ہیں وہاں پر تو تحقیق کرنا، کویسچن کرنا، تجسس ہونا منع کر دیا جاتا ہے نا، کہ بہت زیادہ تجسس میں نہ پڑھو، بہت زیادہ تحقیق نہ کرو، اس میں مائنڈ ریسرچ پہ آپ کام کریں، تو ضرور کوئی ڈیفیکلٹی تو اس وقت آئی ہوں گی، اور ابھی بھی لوگوں کو لے کر آنا، ابھی بھی ہم بہت ماڈرن ہو گئے ہیں، بہت ساری چیزوں کو ہم جاننا چاہتے ہیں، لیکن اگر اماں ابا کے ساتھ بیٹھیں گے تو کہیں گے زیادہ سوال نہیں، بس ٹھیک ہے ہو گیا، تم اپنا کام کرو، 2 + 2 ہی کرو بس۔ تو یہ آپ کو آئیڈیا کیوں آیا؟
اچھا، ریسرچ مائنڈس کا جو آئیڈیا ہے نا وہ ایسے آیا کہ شروع سے ہی مطلب میرا ڈریم تھا کہ میں پاکستان کی خدمت کروں یا یہاں کے لوگوں کی خدمت کروں اور سوسائٹی میں اپنا کنٹریبیوٹ کروں، کنٹریبیوشن میں سوسائٹی کے اندر. تو اس میں جیسے میں نے پھر فارم ڈی پروگرام یہاں پہ جوائن کیا سلیم ابیب یونیورسٹی میں. دین شروع سے مطلب میں یہاں پہ ایک ٹرمینالوجی یوز کروں گا، ایک ریسرچ مائنڈ، ایک نان ریسرچ مائنڈ. اچھا، اوکے، گڈ. ٹھیک ہے. تو اس میں ویری انیشیل سٹیج پہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا ریسرچ کا اور مطلب اس سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن. تو دین اس پہ شروع سے مطلب ہمارے جو گائیڈر ہیں، مینٹور ہیں، وہ ڈاکٹر جمشید ارسلان صاحب ہیں. تو انہوں نے ہمیں مطلب شروع سے گائیڈ کیا اور میں نے مطلب جتنے بھی پروجیکٹس کیے ریسرچ کے اندر تو وہ انہی کی وجہ سے ہیں اور سارا کریڈٹ ان کو جاتا ہے اس کا. لائک آج ہم نے اگر ریسرچ مائنڈ بنائی ہے تو اس کے پیچھے ایک وین یہی تھا کہ ہم مطلب کنٹریبیوٹ کریں. پھر ہم نے دیکھا کہ اچھا ہمارے کنٹری کے اندر جو ہے نا وہ ریسرچ ریلیٹڈ چیزیں مطلب نہیں ہیں اور اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، فنڈنگ نہیں ہے اور مطلب یہ والی ساری چیزیں اس سے ریلیٹڈ. تو پھر میں نے ریسرچ مائنڈس کو لانچ کیا. اس کے بعد ہم نے جو ہے نا ایونٹس کرائے، کچھ ورکشاپس کرائی. ہم نے ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹریز پہ ایونٹ کرایا، وہاں پہ ہم نے ایم او یو بھی سائن کیا ڈاکٹر ارم کے ساتھ. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو ڈاکٹر ارم ایز ویل. اور اس کے علاوہ میں اب ریسرچ مائنڈس کا جو ویژن ہے اور مشن ہے اس کو میٹرو ون نیوز پہ لانے میں ایک بہت اہم کردار ہے مس عائشہ ناز کا. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اس میں یہ کہ جب ہم نے سوچا کہ ایک پروپوزل بنایا کہ ہم ریسرچ مائنڈس کو لے کے آئیں میڈیا پہ، اس کی وجہ یہ تھی میڈیا پہ لانے کی کیونکہ جو ہم نے فردر آگے پلان کیا ہوا ہے ریسرچ مائنڈس کا تو اس میں پلاننگ ہی ایسی ہے کہ سب سے پہلے بلکہ میں وی این اس کا بتاتا ہوں. وی این ہمارا یہ ہے کہ ہم نے کنٹری کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا ہے، کنٹری کو ریسرچ میں امپاور کرنا ہے. وہ کیسے امپاور کرنا ہے کہ جو ہماری ینگ پاپولیشن ہے، جو ینگ مائنڈز ہیں، ان کو ہم نے گائیڈ کرنا ہے، انسپائر کرنا ہے ٹو کیٹلائز دا انوویشن ان پاکستان. اور اس کو ہم نے اچیو کیسے کرنا ہے. پھر دین کمز دا مشن کہ آپ کا اگر یہ ویژن ہے تو آپ اس کو اچیو کیسے کریں گے. تو اس کے لیے ہم آلریڈی اسکولس، کالجز اور یونیورسٹیز پہ کام کر رہے ہیں اور اسی کو لے کے ہم نے لائک دس از لانچنگ سرمنی سم سارٹ آف کہ ہم مطلب اس کا شو لانچ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈز ہوں گے وہ ایسے ہوں گے کہ ہمارے اسکولس، کالج اور یونیورسٹیز کے بچے اپنے پروجیکٹس لے کے آئیں گے مین اسٹریم میڈیا پہ. تو جب یہ چیزیں مین اسٹریم میڈیا پہ آئیں گی تو اوبیسلی جب ایک اسٹوڈنٹ دیکھے گا اسکول سے کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہاں پہ کوئی پروجیکٹ پریزنٹ کر رہا ہے تو اس سے 10 اور اسٹوڈنٹ انسپائر ہوں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ کنٹری کے اندر ریسرچ کلچر آئے گا. تو یہ ہماری آرگنائزیشن کا مین ویژن تھا جو کہ اچیو ہی ایسے ہوگا کہ جب چیزیں مین اسٹریم پہ آئیں گی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کنٹری میں گیپ ہے. اس طرح کی چیزیں مین اسٹریم پہ نہیں آتی کہ آپ کوئی سائنس کی بات یا ریسرچ کی بات، انوویشن کی بات، اس طرح کی چیزیں ہمارے کسی بھی چینل پہ نہیں آتی مین اسٹریم پہ. بالکل بالکل ایسا. تو اس میں جب ہم نے یہ پروپوزل بنایا اور وی آر تھنکنگ کہ ہم اب مطلب کیسے میڈیا کی طرف آئیں اور ساری چیزیں، تو اس میں تھوڑا سا راستہ نظر بھی آ رہا تھا پر ڈاؤٹس کا ایک جو ہے نا وہ بادل تھا، دھندلا تھا. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں شروع سے گائیڈ کیا مس عائشہ ناز نے اور انہوں نے کونیکٹ کرا. ہم ریسرچ مائنڈ جو ہے نا وہ دل کی عطا گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں. بہترین. چلیں جی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا خصوصی پروگرام جس کا نام ہے آسان رمضان. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید پروگرام آسان رمضان میں اور وقت ہو چکا ہے شیف کی طرف جانے کا. کیا بات ہے، بالکل جی مزے مزے کی خوشبو آ رہی ہے. دیکھتے ہیں کیا تیار کر لیا جائے. آپ لوگ تو وہاں بیوی تھے تو میں نے کہا چلو میں تھوڑا سا کام ہی کر لوں. کیا بات ہے. میں نے قورمہ چڑھایا ہے. ٹھیک ہے، اب قورمہ میں نے کیا کیا، پیاز براؤن پہلے کر کے رکھ لی تھی ہم نے. ٹھیک ہے، پیاز براؤن کرنے کے بعد، اور اچھا کلر ہم نے زیادہ ڈارک نہیں کرنا پیاز کا. قورمے کا رنگ جو اچھا آتا ہے وہ اس لیے آتا ہے کہ ہم پیاز زیادہ براؤن نہیں کرتے ہیں. جیسے اگر ہم چھوڑ دیں گے نا تو سائڈیں جلتی رہیں گی، بیچ کا براؤن ہوتا رہے گا. چمچ چلاتے رہنا تاکہ وہ براؤن نہ ہو. پھر اس کے بعد میں نے وہ نکال لی باہر. اسی آئل کے اندر میں نے چکن اور چھوٹی الائچی کے ساتھ فرائی کی، جس میں لونگ ہے، کالی مرچ ہے، کھڑا گرم مسالہ ڈال کے فرائی کی لہسن ادرک کا پیسٹ کے ساتھ. پھر میں نے ایک پانی کے باؤل کے اندر 3 چمچ پسا ہوا دھنیا، 2 چمچ لال مرچ، 1.5 چمچ نمک اور ½ ٹی اسپون میں نے ہلدی ڈال کے اس کو میں نے مکس کر دیا اور مرغی گلنے رکھ دی. دہی پھینٹ کے ڈال دی. اور میں نے جب پیاز پیسی ہے، پیاز کا پیسٹ بنایا ہے،
اس کے اندر میں نے تھوڑے سے کاجو ڈالے ہیں, پیاز ڈالی ہے براؤن, اور جائفل جو ہوتی ہے جویتری, جائفل جویتری وہ میں نے ڈالی ہے اس میں, جیسے پوری ایک گول بال جو ہوتی ہے, اور یلو ڈنڈی ایک وہ پوری ڈالی ہے. میں اس لیے الگ الگ بتا رہی ہوں. بالکل, وہ الگ بات ہے کہ سمجھ نہ آ رہا ہے نہ یاد رہنے والا ہے, لیکن میں دیکھیں ایسے سے بہت سمجھداری سے سن رہی ہوں. یہ جائفل جویتری میں بھی خود تھوڑی کبھی کبھار کنفیوز رہتی ہے, تو پھر باہر سے منگانی ہو نا تو وہ کہتی ہے جو پیلی والی ہے نا ڈنڈیاں وہ لے کر آؤ. وہ اور بڑی الائچی کے دانے وہ میں نے اس پیاز میں پیسے ہیں, لیکن وہ میں ابھی ایڈ نہیں کر رہی, چکن جب گل جائے گی تب میں یہ ایڈ کروں گی. اچھا, اب ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنی برفی کو کمپلیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا بھائی دکھا دوں اچھی طرح تاکہ کچھ مس نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, یہ میں نے اسی مسالے کو اس طرح اچھی طرح, خوش دودھ ہے اس میں 1.5 کپ, گھی ہے اس میں 3 چمچ, 25 مطلب جو 1 پاؤ کا پیکٹ ہوتا ہے دودھ کا وہ میں نے اس میں ڈالا ہے, چینی 3 ٹیبل اسپون ڈالی. اب میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہوں, جب ہمارے پاس چاکلیٹ اسپریڈ ہے تو ہم چاکلیٹ کی برفی کیوں نہ کھائیں, ہے بھائی. یہ بالکل بالکل ایسا ہی ہے, چاکلیٹ میں برکت نہیں ہے بالکل. کیا اتنے سارے لوگوں کے روزانہ کی بنیادوں پر کھانے کے باوجود یہ ابھی میں نے ڈبہ کھولا ہے نارسلا, ابھی بھی کوئی دیکھ رہا تھا. ہاں جی, میں یہی کہہ رہی ہوں ماشاءاللہ اس میں بڑی برکت ہے. اچھا, میں نے اس میں بھر کے سمجھ لو 3 ٹیبل کے اسپون کے قریب ڈالیں, اور اب میں اس کو مکس کروں گی کہ جلے نہ. اچھا, چاکلیٹ میں تھوڑا, اب اس کا دیکھو کلر بھی چینج ہو گیا چاکلیٹ ڈلنے سے, ٹھیک ہو گیا. اور میں بٹر پیپر لگا کے آئل کے ساتھ اس کے اندر بٹر پیپر لگاؤں گی, آئل لگاؤں گی, اور اس کو سیٹ ہونے چھوڑ دوں گی. اچھا, گھر پہ تو اگر ہم گھر پہ بنا رہے ہیں جیسے آرام سے اور ہمیں دیر ہے تو ہم اسے 1 دن پہلے بنا کے رکھ دیں, 4-5 گھنٹے پہلے بنا کے رکھ دیں تو بیسٹ اچھی سیٹ ہوگی. لیکن ابھی ہم اسے تھوڑا ٹھنڈا کر کے نکال لیں گے تو کٹنگ اتنی فنیشنگ کی نہیں آئے گی. اچھا, اس کو فریزر کر سکتے ہیں بعد میں, کیا فریزر کر سکتے ہیں اس کو؟ ہاں, آپ فریزر سے ابھی وہ ٹھنڈا کرنے کے لیے, کل جو میں نے بنائی ہے, اور چینی کو ٹھنڈا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, فریج کے اندر, اے سی کے منہ کے آگے, ہر جگہ میں نے اسے رکھ کے, پھر بھی پراپر ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے, لیکن پھر بھی میں نے بنا دی اس کی. کیا بات ہے, اتنی بہت ٹیسٹی تھی شیف, وہ جو کل آپ نے مٹھائی بنائی تھی. دیکھیں, میں 2-3 دن ایسی چیزیں سکھانا چاہ رہی ہوں کہ لوگ اپنا دسترخوان عید پر خود سجائیں, کیونکہ مٹھائی اگر آپ باہر خریدنے جاتے کسی بھی جگہ 1500-1600 روپے, ایک مہینے ہے 1500-1600 روپے, لوگ گھر پہ خود بنا سکتے ہیں ایزی. اب دیکھیں کھوئے کی, اس میں کھوئے کی بھی جھنجھٹ ہم نے ختم کر دی کہ کھویا ہونا مست ہے, نہیں, کھویا ہونا مست نہیں ہے. آپ کے پاس دودھ, خوش دودھ کا پاؤڈر ہے, آپ بنا سکتے ہیں. جیسے اب کل میں سوچ رہی ہوں ایک اور برفی بناتے ہیں, کوکونٹ برفی آتی ہے, ایک اور برفی, ٹھیک, وہ بناتے ہیں, روزانہ کچھ اچھا اور کوکونٹ پلس چاکلیٹ برفی دونوں بناتے ہیں, زبردست. اور ساتھ پھر ہم ایک کام کرتے ہیں, جیسے حضور پاک کو ہمارے لوکی بہت پسند تھی, صحیح ہے, حضور پاک کندھے پہ ڈال کے گھومتے تھے, وہ انہیں لوکی بہت اچھی لگتی تھی. میری امی تو بولتی ہیں کہ جب گھر میں کوئی بیمار ہو یا کوئی پریشانی ہو لوکی بنا لو, اور اگر آپ نوٹ کرو ڈاکٹر کبھی لوکی منع نہیں کرتا کھانے کو, ساری سبزیاں کر دے گا, چاول نہیں کھانا, یہ نہیں کھانا. ٹھیک ہو گیا, تو کل آپ لوکی بنانے والے ہیں, لوکی کی بھجیا بناؤں گی انشاءاللہ. ہم 27 رمضان کے لیے لوکی کا حلوہ بنوائیں گے, ٹھیک ہے, ہم نے آج ہی ڈیسائیڈ کر لیا ہے. اور جی آگے چلتے ہیں, اور انہوں نے سبزی کی بات کی, آپ نے حلوہ, شیف ان کو زیادہ ہی کام کرانا ہے, انہیں میٹھا کھانا ہے اصل میں. اچھا جی, بالکل. اب ہم آگے بڑھیں گے, اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہیں ڈاکٹر جمشید ارسلان صاحب. ظاہر بات ہو رہی تھی ریسرچ کے حوالے سے, ہم بات کریں. اچھا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیبس میں بڑا, یہاں پاکستان میں تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے ہیں. پاکستان سے جو لوگ پڑھ کے باہر جا رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹرز بن رہے ہیں, انجینئرز بن رہے ہیں, پھر باہر جا کے وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, تو یہاں تو ریسرچ لیبس کا اتنا فقدان ہے, ایسے میں یہ کتنا بڑا چیلنج ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ ہاں, یہ آپ کا بہت ویلڈ کویسچن ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اس کے لیے ہم کولیبریشن پہ بلیو کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایک بڑا پروجیکٹ ہے وہ کسی سنگل مینز ورک کبھی بھی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے جیسے کہ میں نے عرض کیا نا کہ ہم اسکول, کالجز اور یونیورسٹیز کے جب اسٹوڈنٹس آ کے یہاں پہ میڈیا پہ ایک اپنا پروجیکٹ پریزنٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی انڈسٹریلسٹ کے, کسی اور بندے کے جو ان پوائنٹس پہ سوچ رہا ہو, وہ اس کو فنڈ کرنے کا سوچے. ٹھیک ہے, تو کولیبریشن سے کام چلے گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پہ فنڈز کی اچھا, بچوں کے لیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پروگرامز آ جاتے ہیں, جس طرح ہم لوگ پہلے بھی دیکھیں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام آیا, ہم نے دیکھا کہ بچے میں کوئی ایکٹیویٹی ہے, اگر کوئی ریسرچ کر کے لے کر آتا ہے بچہ, تو کیا کوئی انعام ونعام شو بھی کچھ اس طرح کا کریں گے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے؟
ہاں یہ ہمارے میڈیم ٹو لانگ ٹرم گولز میں اس طرح کی چیز ہے کہ جب وہ پروجیکٹ لے کے آئے گا تو پہلے دیکھیں پروجیکٹس تو آپ کے پاس بہت سارے آتے ہیں, اس کی ورتھ دیکھنے کے لیے ریسرچ مائنڈ کی ایک ٹیم ہے جو کہ اس کو انالائز کرے گی, اس کی مارکیٹ ویلیو دیکھے گی. جس طرح کہ راشد نے عرض کیا کہ ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو سرو کریں, تو ہمارے ہاں اتنے سارے پرابلمز ہیں, تو آپ کا پروجیکٹ اس لحاظ سے دیکھا جائے گا کہ اس کی ہمارے ملک کو کتنی ضرورت ہے, تو اس حساب سے پھر ہم جو ہے نا فنڈنگ کا اور اس کو آگے لے کے جانے کا, اس کو مارکیٹ تک لے کے جانے کا, یہ ہمارے میڈیم ٹو لانگ ٹرم گولز میں ہے. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, ریسرچ سینٹر بنانا کوئی آسان بات نہیں ہے, اسی لیے دنیا جاتی ہے باہر ریسرچ کرنے. تو یہ تو صرف ایک اسکول یا کوئی آپ آرگنائزیشن, مجھے لگتا ہے کہ اس کو گورنمنٹ لیول پر آیا جائے گا تب شاید وہ اسٹینڈرڈ ہوگا کام کا, کہ لوگ ہمارے پاس بھی شاید ریسرچ کے لیے آئیں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا بالکل ہو سکتا ہے, اور یہ ہمارے لانگ ٹرم گولز میں آئے گا, کیونکہ گورنمنٹ بھی آپ کو تب فنڈ کرتی ہے جب وہ آپ کے اندر پوٹینشیل دیکھتی ہے. بالکل, ہاں. وعدے تو ہر کوئی کرتا ہے, جب ہم کر کے دکھائیں گے. ابھی ہم نے جو بہت سارے ڈفرینٹ پروگرامز کیے, تو اس کے بعد وی ور کانفیڈنٹ کہ اب ہم مین اسٹریم میڈیا پہ آئیں گے, تو ہم اپنے کافی سارے شارٹ ٹرم گولز اچیو کر چکے ہیں. تو اب ہم آہستہ آہستہ اس کو آگے بڑھائیں گے. تو آپ آنے والے 5 سالوں میں شاید دیکھ لیں گی کہ آپ جو ابھی کہہ رہی تھی نا کہ گورنمنٹل لیول پہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے, اتنی بڑی بڑی چیزیں تو ایسے نہیں ہو سکتی. آپ بالکل انشاءاللہ, اتنی ہی بڑی دعا ہے کہ جو ہے ہو جائے گی کام, انشاءاللہ ضرور کامیابی ہوگی, کیونکہ ظاہر ایک اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس میں آسانی بھی ہوتی ہے. اچھا جی, اب دوسری جانب ہم بڑھیں گے ریحان صدیقی صاحب کی جانب, اور جیسے کہ سوالات کا سلسلہ بھی ہوتا ہے جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے نعت کے حوالے سے, نعت خوانی کے حوالے سے. سر ہم لوگ پچھلی اگر دیکھیں پرانے دور کی نعت خوانی دیکھیں اور آج کی دیکھیں تو بڑا واسٹ ڈفرینس نظر آ رہا ہے. لوگوں کو اس پہ اعتراضات بھی بہت ہیں, آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے کم و بیش مجھے بھی 40 برس ہو گئے ماشاءاللہ فیلڈ میں, اور جس زمانے میں ہم نے نعت خوانی کی فیلڈ میں ہم نے قدم رکھا اور لوگ ان کو دیکھا, تو وہ اکابرین جو نعت کی خدمت کر رہے تھے انہوں نے انتہائی خلوص نیت اور دل لگی کے ساتھ اور عشق رسول میں سرشار ہو کر نعت کی خدمت کی. ان میں ادیب رائے پوری, کمر الدین انجم, کراچی شہر کی بات کر رہا ہوں, شفیع اکاڑوی مرحوم, شاہ احمد نورانی, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نعت کو فروغ دیا شہر کراچی میں. اب زمانہ بدل گیا, کمرشلزم ہر جگہ پر آ گیا, تو نعت خوانی میں بھی کمرشلزم آ گیا. اب اسی طرح جو ہے حالات جو ہے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, اور نعت خوانی بھی اپنے جو اصل جو اس کی روح ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, اور پروفیشنلزم جو ہے زیادہ آتا جا رہا ہے. صحیح. ارسلہ آپ اگری کرتی ہیں اس چیز سے کہ پروفیشنلزم زیادہ آ رہا ہے اور کمرشلائزیشن زیادہ آ رہی ہے؟ بالکل اگری کرتی ہوں, وہ ایک تلخ حقیقت ہے لیکن ایسا ہو رہا ہے, ہو رہا ہے, اور ہم سب دیکھ رہے ہیں. دیکھیں وہ دونوں طرح سے عوام کی بھی ڈیمانڈ ہے ٹھیک, اور ثنا خان کی بھی ڈیمانڈ ہے, اور یقینی طور پہ میڈیا کی سپورٹ بھی ہے, تو تمام چیزیں مل کر جو ہے اس چیز کو کمرشلائز کر رہی ہیں. ٹھیک, چلیں زبردست. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہیں گے مفتی صاحب کی جانب بڑھیں گے, کیونکہ ظاہر ایک چھوٹا سا بیان, اور خاص کر کے زکوٰۃ کی ہم بات کرنا چاہیں گے کہ زکوٰۃ کیونکہ ظاہر رمضان المبارک میں دیتے ہیں, سب سے زیادہ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان میں, اور یہ مزاج بھی بنا ہوا ہے کہ رمضان میں ہی نکالی جائے گی. بالکل, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے کیا ہے. مفتی صاحب اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. اس سوال کی جانب آنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات اور نقطہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج 25ویں سحری ہے اور طاق رات ہے. تو اس حوالے سے ہمارے استاد و مربی حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی طاق رات ہو, اگر تم زیادہ عبادتیں نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ لو. اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. عشاء کی نماز با جماعت ادا کر لو اور فجر کی نماز با جماعت ادا کر لو, پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا. دوسرا یہ کہ اس رات کو کوئی نہ کوئی, تمام طاق راتوں کو تھوڑا تھوڑا صدقہ کر دو, صدقے کا بھی ثواب مل جائے گا. ہو سکتا ہے کوئی ایسی رات ہو طاق جو شب قدر کی ہو اور وہ ہمیں مل جائے. دوسری بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ رمضان جس میں طاق رات شب جمعے کی ہو, اکثر و بیشتر شب قدر وہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ رات ہمیں نصیب فرمائے. آج شب جمعہ بھی ہے, اللہ کرے کہ یہ نیک مجلس اور بابرکت مجلس جو ہے یہ ہمارے لیے شب قدر کا ذریعہ بنے. البتہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے مختار بھائی, یہ ایک بڑی ایک معاشرے کی جو ہے یہ بات بن چکی ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے سب سے پہلے تو یہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کو چنتے ہیں. پورا سال ادا نہیں کریں گے, کچھ نہیں دیں گے, سمیٹ کے رکھیں گے, نہیں بھائی میں نے جو ہے رمضان المبارک کے اندر ہی ادا کرنا ہے. ایک تو یہ بات.
زکوٰۃ کے حوالے سے رمضان کا انتظار کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ رمضان المبارک جب آ جاتا ہے تو پھر صدقہ فطر بھی ادا کرنا ہوتا ہے صاحب نصاب شخص نے. اب وہ جو ہے عید کی نماز کا انتظار کرتا ہے. تو یہ دو باتیں اس کے اندر خاص طور پہ اس بات کا خیال اور احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب حاجت مند کو ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت حاجت مند کی حاجت کو پورا کیا جاتا ہے. اب عبادت کی ضرورت اب ہے، انسان کہتا ہے میں صبح کروں گا. نماز کا وقت ابھی ہو رہا ہے، کہتا ہے میں صبح ادا کروں گا. حج ابھی فرض ہو رہا ہے، کہتا ہے میں اگلے سال ادا کروں گا. زکوٰۃ ابھی فرض ہو رہی ہے، کہتا ہے میں بعد میں ادا کر دوں گا. قتال ابھی فرض ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے میں بعد میں کر لوں گا. لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپنے سر کے اوپر سے اتارنا، اور پھر یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے زمرے کے اندر آ جائے. حاجت مند ابھی اس کو ضرورت اور حاجت پیش ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ میری حاجت پوری کر دو. آپ جو ہے صاحب نصاب بھی ہیں، سال بھی آپ کا پورا ہو رہا ہے، پھر بھی آپ انتظار کریں کہ میں نے رمضان کا مہینے میں ادا کرنا ہے. حاجت مند کو جب حاجت اور اس کو ضرورت پیش آئے تب اس کی حاجت کو پورا کیا جائے، اللہ دوہرا اجر عطا فرماتے ہیں. اسی سلسلے میں فقہی اور اصولی ضابطہ بھی یہ ہے کہ اگر ایک شخص کا سال پورا ہونا ہے 15 رمضان المبارک کو مثال کے طور پہ، اور وہ جو ہے شعبان کے اندر ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے حاجت ہے اور ضرورت ہے، میری حاجت کو پورا کر دیا جائے، فلاں فلاں جگہوں کے اندر میں نے جو ہے پیسہ لگانا ہے، میں مقروض ہوں اور میں جو ہے قرضوں سے میری خلاصی عطا فرما دیں، اور میرے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے، رات کو کھانے کے لیے نہیں ہے، لہٰذا میری جو ہے آپ مدد فرما دیں. وہ بندہ کیا یہ کہے گا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر آؤ؟ یہ بہت غلط بات ہے. لہٰذا اس سلسلے میں اصولی ضابطہ اور شرعی نقطہ نظر یہ ہے کہ پیشگی طور پر بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ کا نصاب اور وقت پورا ہو رہا ہے 15 رمضان المبارک کو، لیکن اگر وہ پہلے سے ہی پیشگی طور پہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، یہ میں پیسے ادا کر رہا ہوں اور اس کو میں زکوٰۃ میں سے مائنس کروں گا، سب سے بہترین بات ہے. اور رمضان المبارک کے اندر صدقہ فطر واجب ہو رہا ہے، اس حوالے سے لوگ انتظار کرتے ہیں میں آج دے دوں گا، کل دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، ترسوں دے دوں گا، اور پھر کرتے کرتے عید کا دن آ جاتا ہے. ذرا اس کا فلسفہ تو سمجھیے. صدقۃ الفطر یہ فطر کا صدقہ ہے. فطر کہتے ہیں افطار کرنے کو، کھانے پینے کا صدقہ ہے. عید کے دن کے صدقہ آپ دیتے ہیں. اب یہ صدقۃ الفطر نکالا کس کے لیے جاتا ہے؟ مالداروں کے لیے، امیروں کے لیے، غنی کے لیے. وہ جو بنگلوں کے اندر بیٹھے میں صدقۃ الفطر ان کو دیا جاتا ہے؟ نہیں، حاجت مند اور غریبوں اور مسکینوں کو، فقیروں کو دیا جاتا ہے. لہٰذا یہ پہلے سے دینا چاہیے، اور اس کا دینے کا فلسفہ یہ ہے تاکہ وہ غریب شخص بھی اپنی عید کی تیاری کر سکے اور ان کی تیاری اچھی ہو سکے، ان کی عید اچھی ہو سکے. صدقۃ الفطر ان کی جو وہ فطر کا جو دن ہے، عید کا کھانے پینے کا دن ہے، اس سے پہلے آپ صدقہ کر دیں تاکہ ان کی عید اچھی ہو سکے. اللہ تعالیٰ اس فلسفے کو ہمیں جو ہے نا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ارشاد فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا مضاعفہ. تم اگر اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرو گے، اللہ بڑھا چڑھا کر دیں گے. فیضاعفہ لہ اضعافا مضاعفہ، ڈبل نہیں، پھر میں جتنا چاہے بھر دوں. فلا ابالی، اللہ تعالیٰ کو اس کے کوئی جو ہے پوچھنے والا نہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم قرضہ ادا کرو گے، اگر تم اللہ کی راہ میں صدقہ ادا کرو گے، اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرو گے، سب سے پہلی بات اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. لہٰذا اس چیز کی طرف آنا چاہیے، اور حاجت مند کی حاجت کو اس کی حاجت سے پہلے ہی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس فلسفے کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم. بالکل جی. اور اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا ریحان صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ آج ہمارے پروگرام کا حصہ تھے. اس وقت بریک پہ جائیں گے. جی بالکل، بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے آسان رمضان. بیک ناظرین، ایک بار پھر سے کرتے ہیں خوش آمدید پروگرام آسان رمضان میں. اور آپ کی طرف آ جاتے ہیں راشد صاحب. ویسے میں بریک سے پہلے کرنا چاہ رہی تھی، میں نے سوچا کوئی بے وقوفانہ سا سوال نہ ہو، لیکن یہ قسمت میں تھا میرا کہ میں کیمرے پہ ہی آپ سے سوال کروں، اس لیے ہمیں وقت ہی نہیں مل سکا کہ میں پہلے آپ سے بات کر پاتی. مائنڈ ریسرچ نام رکھا آپ نے، میں اس کو آرگنائزیشن کہوں، ریسرچ سینٹر کہوں، کیا کہوں، وہ جو آپ بہتر بتائیں گے. لیکن سننے سے مائنڈ ریسرچ ایسا لگتا ہے کہ جیسے صرف سائنس پہ کام نہیں ہو رہا، پورے مائنڈ پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ ایسا مجھے لگ رہا ہے. اگر غلط لگ رہا ہے تو وہ بھی بتائیے گا، تصحیح کیجیے گا، اور صحیح ہے تو پھر کس طرح سے صحیح ہے ذرا اس کو بھی اچھے انداز میں. نہیں بالکل، ریسرچ مائنڈز جو ہے یہ ایک پوری آرگنائزیشن ہے، اور اس میں جیسے ہم ابھی شو لانچ کر رہے ہیں تو اس کا نیم بھی ہم نے یہی رکھا کہ سائنس فار ایوری ون. اچھا ٹھیک ہے. اور جو آپ نے بات کی، نہ صرف ریسرچ پہ کام ہو رہا ہے بلکہ مائنڈ پہ کام ہو رہا ہے. دس از ٹرو ان اے سینس کہ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ دیر از اے ون ریسرچ مائنڈ اینڈ دیر از اے نان ریسرچ مائنڈ. ٹھیک ہے. تو اسی لیے مین اسٹریم پہ لانے کا مقصد بھی یہی ہے اس کو، اسٹوڈنٹس کے پروجیکٹس کو فرام اسکولس، کالجز اینڈ یونیورسٹیز. اور ہمارا اسکولز اور کالجز پہ کام کرنے کا مشن بھی یہی ہے اس میں
کہ جب ہم ویری بگننگ مطلب شروع سے کام کریں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ جب وہ اسٹوڈنٹ یونیورسٹی لیول تک آئے گا تو اس کا ایک نارمل مائنڈ جو ہے نا ول بی کنورٹیڈ انٹو انکوائری والا مائنڈ, مطلب وہ لوجیکلی چیزوں کو تھنک کرے گا, سوچے گا اور ریسرچ کرے گا. دین وہ جو ہے نا ایک نان ریسرچ مائنڈ ول بی کنورٹیڈ انٹو ا ریسرچ مائنڈ. تو دس از دا ہول پروسیس جس کے ذریعے مطلب یہ ہوگا. اچھا, یہی میرا سوال تھا کہ آپ ایک تو ایسے مائنڈ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں جن کو ریسرچ کرنے کا شوق ہو یا ان کے اندر یہ کویسچن مارک آئے کہ مجھے کچھ کرنا ہے, اور ایک آلریڈی وہ بچے ہیں جن کو کرنا ہے ریسرچ, تو ان کے لیے وہ پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے, ایسے ہی ہے؟ پلیٹ فارم دونوں کے لیے ہے. ایک ریسرچ مائنڈز جن کا آلریڈی ریسرچ مائنڈ ہے اوبیسلی ایک پلیٹ فارم ہے, وہ اس پہ کام کریں گے. وہ جو نان ریسرچ مائنڈ ہیں وہ انسپائر ہوں گے. انسپائر کیسے ہوں گے؟ جب ہم یہ چیزیں مین اسٹریم پہ لائیں گے اپنی کنٹری میں, کیونکہ ہماری کنٹری کے اندر اس طرح کے شوز نہیں آتے جس میں سائنس کو پروموٹ کیا جائے اور ریسرچ کو پروموٹ کیا جائے. جب یہ چیزیں آپ مین اسٹریم پہ دکھائیں گے, اور بیسیکلی اس کا جو ایم ہے وہ ایسے ہی ہے مطلب شو کو لانچ کرنے کا کہ دیکھیں ایک کوئی بھی ایک انسٹیٹیوٹ ہے, یونیورسٹی ہے یا کوئی ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, اس میں اکیڈمک جو ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, جو ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے, وہ ایک جنرل پبلک کو پتہ نہیں ہوتی یہ ہو کیا رہا ہے ایکچولی, انوویشن کون سی ہو رہی ہے. تو یہ اس شو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نے یہ جو گیپ ہے یہ فل کرنا ہے کہ یہ والی جو چیز جو انوویشن ہوئی ہے ایک جگہ پہ وہ ایک جنرل پبلک تک جائے کہ یہ کام ہو رہا ہے ملک میں اور یہ ریسرچ ہے اور یہ نیا پروڈکٹ ہے مارکیٹ کے اندر. اس کے علاوہ کیا ہے اس کا اور ایم شو کو سٹارٹ کرنے کا اور لانچ کرنے کا, وہ یہ ہے کہ ہم نے ینگ مائنڈز کو فردر انسپائر کرنا ہے کہ وہ ریسرچ کی طرف آئیں, ان کے لیے اٹریکشن ایک طرح سے پیدا کرنی ہے کہ یہ تاکہ وہ کنٹری کے جو پرابلمز ہیں وہ سولو کریں جو ریسرچ لیے, کیونکہ ہم بہت پیچھے ہیں ریسرچ وائز دوسری کنٹریز کے ان کمپیریزن. بالکل ٹھیک ہے. بالکل جی, اب شیف کی جانب بڑھیں گے. بالکل شیف, میں نے آپ کو کہا تھا آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہے, اب آپ نے بس سرو کرنا ہے. آج میں نے دکھانا تھا آپ کتنی سپیڈ میں کام کر سکتے ہیں. وقت کم اور مقابلہ سخت ہے. چکن ہے, جادو نہیں ہے جو گلا دوں گی. تو بس میں نے سب کچھ ڈال دیا, یہ بس ہونے والا ہے, بالکل ریڈی ہونے والا ہے. اس میں میں ڈال دوں یہ بادامی قورمہ ہے, مطلب شاہی قورمہ جسے کہتے ہیں. اس میں میں نے یہ بادام ڈال دیے سارے, میں بوائل کر کے مطلب چھلکا اتارا تھا ہم نے, ٹھیک ہے. یہ میں ڈال دوں کیوڑا, ٹھیک ہے. اب اس سے خوشبو اور اچھی آئے گی قورمے کی. یہ ہو گیا, اور یہ مٹھائی تو ہے ہی ریڈی ہماری. اچھا, اتنی اچھی خوشبو کیسے آ رہی ہے قورمے کی؟ کیا کچھ ایسنس ویسنس ڈالا آپ نے؟ ہاتھوں کا خوشبو ڈالی ہے, کمال ہے, الائچی ڈالی ہے. قورمہ ہے, قورمے میں ہمیشہ خوشبو بہت اچھی آتی ہے. کیا بات ہے بھائی, زبردست. اور یہ ہاتھوں کی بھی بات ہوتی ہے. ارے اس کو شاہی قورمہ کیوں کہتے ہیں ذرا بتائیں بھائی؟ اس میں کاجو پیس کے ڈال دیے ہیں میں نے اور بادام میں نے ڈال دیے, تو یہ شاہی قورمہ ہو گیا. کاجو میرے لیے اس میں کاجو اور بادام نکال دو. مکھانے بھی ڈلتے ہیں روسٹ ہو کے, اگر ہم مکھانے ہوں گول گول جاتے ہیں. نہیں شیف میری بات نہیں کاٹے, میرے لیے کاجو رکھے آپ نے. نہیں, وہ پیس کے ڈال. قورمہ تو کھاؤں گی نہیں. آپ مجھے پہلے بولتی تو میں نکال لیتی ہوں, میں پیس کے ملا کے. غلط ہے, ٹھیک ہے. بالکل جی. اچھا, مٹھائی بھی تیار ہو چکی ہے؟ مٹھائی بالکل ریڈی ہے. یہ ہے, اچھا یہ جب میں نے فریج میں رکھی لیکن اتنی جم نہیں سکی تو میں نے اس کی گولیاں بنا دی. کٹنگ میں فنیشنگ نہیں آ رہی تھی کیونکہ ہمیں اسے 2 سے 3 گھنٹے رکھنا پڑتا ہے. اور یہ مٹھائیاں اس لیے ہیں کہ سب عید پہ اپنے گھر میں بنائیں, روایتوں کے گھی سے بنائیں اور اپنا نیا دسترخوان سجائیں. کیا بات ہے. آپ سرونگ کی طرف چلی جائیں, ہم تھوڑی دیر بعد ابھی آئیں. اور بالکل اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمشید پہلے عروبہ ذیشان سے میرے خیال نعت لے لینا ہے نا. ہمیں بریک میں جوائن کر لیا عروبہ ذیشان نے. السلام علیکم عروبہ, مائک اٹھا لیجیے اپنا, اور آپ سے گزارش کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے, ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ
उनका तमाशा नहीं होने देते मेह वाले मुझे रुसवा नहीं होने देते उनका मंगता। आवाज़ है आपकी, अल्लाह ताला आपकी आवाज़ की हिफाजत करे। और अब आ जाए आप सवाल की तरफ जो मैंने बीच में रोक दिया था। मैं चाह रहा था कि अब वक्त बहुत ही कम है हमारे पास और हम आखिरी शॉर्ट मैसेज की जानिब बढ़ेंगे और चाहेंगे क्योंकि बहुत अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए जा रहे हैं, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा जो है सवाल भी कर सकते हैं, वो कह रहे हैं अभी टाइम है, सवाल भी कर सकते हैं जनाब। बिल्कुल जी, सवाल भी कर सकते हैं। एक तो बहुत अच्छा काम आप करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप इतना बड़ा इनिशिएटिव लेकर जो है पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा एक और सवाल ये बनता है कि खास करके अब यहाँ से लोग अब्रॉड चले जाते हैं, तो क्या अब्रॉड से भी लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा इस चीज़ के लिए? अच्छा देखें, हमारे जो बहुत सारे अभी राइटिंग के कोर्स हम अभी लॉन्च हम कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें राइटिंग सिखाने के लिए हमने बाहर जो लोग यहाँ से पीएचडी करने के लिए गए हुए और कई ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं, वो लोग वर्चुअली कनेक्टेड होंगे। तो ये तो पहला स्टेप है। अब उनका क्या प्रॉपरली वो वापस आ जाएं, तो उसके लिए तो वो तो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन हम जितने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनको हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब मेरा ख्याल है हम मैसेजेस की तरफ जा सकते हैं। हाँ। बारी बारी चले, बारी बारी। पहले आप अपना कोई अच्छा सा मैसेज दे दीजिए हमारी ऑडियंस को, आखिर में एक शॉर्ट मैसेज जो आप देना चाहें। ऑडियंस के लिए मैसेज तो यही है कि जैसे मतलब हम रिसर्च पे काम कर रहे हैं, तो जो भी मतलब ऑडियंस है देखने वाली, वो उनको चाहिए कि मतलब अपने बच्चों को इस तरफ लेके आएँ, रिसर्च की तरफ उनको फर्दर मोटिवेट करें और हमारे जो इनिशिएटिव है उसके बारे में उनको बताएं, ताकि स्टूडेंट्स जो है ना टूवर्ड्स रिसर्च आके पाकिस्तान के प्रॉब्लम सॉल्व करें और वो फ्यूचर साइंटिस्ट बने। क्योंकि इसमें हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं ना, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन लाइक ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसमें हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो रिसर्च जर्नल्स की तरफ भी है कि हम इंशाल्लाह अपना रिसर्च जर्नल भी बनाएंगे एक दिन, और एक दिन हम, क्योंकि ये दुनिया कोलैबोरेशंस पे चलती है, तो हम विद कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट वन डे हम अपने रिसर्च लैब्स और अपनी रिसर्च सेंटर्स पाकिस्तान में बनाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, ज़बरदस्त। बिल्कुल जी सर, आपसे भी लास्ट मैसेज देना चाहेंगे और आखिर में एक और बात पूछना चाहेंगे, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो वो कैसे आपको अप्रोच करे? अगर कोई हमें अप्रोच करना चाहता है तो आपने रिसर्च माइंड, हमारा सोशल मीडिया पे हमारी प्रेजेंस है और अभी वेबसाइट पे अभी काम चल रहा है, तो सोशल मीडिया के थ्रू किया जा सकता है। और जहाँ तक मैसेज का ताल्लुक है तो बस रमज़ान के हिसाब से बस आप ये जहन में रखें कि जो इस्लाम है वो दीनुल फितरत है और इल्मुल फितरत जो है वो साइंस है। तो अगर आप जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आप जो है वो साइंस की फील्ड में आ गए, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत एक उम्दा चीज़, बस इसी पे थोड़ा सा काम ज़्यादा करना पड़ेगा आपको रिसर्च से भी ज़्यादा। आखिर में मुफ्ती साहब आपसे भी चाहेंगे कि आप जो है वो छोटा सा एक हमें शॉर्ट मैसेज दे दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान की बुनियाद 5 चीज़ों पर, जिसमें से शहादत, ईमान और नमाज के बाद जिस चीज़ का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया गया वो ज़कात ही है। और फिर कुरान करीम में भी जा बजा नमाज के साथ ज़कात को ख़ास तौर पे इसीलिए ज़िक्र किया गया, जिस तरीके से दिन में 5 नमाज़ें फ़र्ज़ और हर हालत के अंदर चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते, इशारे के साथ नमाज आपने अदा करनी है। इसी तरीके से अगर आप साहिब निसाब हैं तो आपने ज़कात भी लाज़मी तौर पर अदा करनी है। बुनियादी फ़रीज़ा है, फ़रीज़तुम मिनल्लाह, इसलिए इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए। जो लोग साहिब निसाब हैं वो जो है गरीबों का ख्याल रखते हुए ज़कात अदा करें। और कुरान करीम की आयत वफ़ी अमवालिहिम हक़्क़ुम मालूम, तुम्हारे मालों में किसी और का हक़ अल्लाह ताला ने रख दिया, वो हमारा नहीं, वो हक़दार का है, लिहाजा उन तक पहुँचाने की मुसलसल जद्दोजहद और कोशिश की जाए। शुक्रिया। बिल्कुल जी। और शेफ सर्विंग की तरफ आ गए तो हम बस फटाफट आ जाए, दिखा दीजिए डिशेज आप। भाई हमारी दोनों डिशेस रेडी हैं बिल्कुल। देखिए मिठाई भी, कोरमा भी, असल में हम चिकन गलने का वेट कर रहे थे। और ये देखें, अगर आप देखें तो कोरमा जब भी होता है वो थोड़ा फटा फटा मसाले का होता है, जो सही कोरमा होता है, वो एक सालन जैसा नहीं होता। कोरमा तो दिखाए तो सही जरा कैमरा पे। ये अब कैमरा मैन दिखाएगा, अब दिखाएगा। अगर मैं ढूंगा उठा लूंगी फिर वो कहेगा ढूंगा नहीं उठाना नहीं है।
صحیح دکھا تو دیا اس لیے یہ کیمرہ دیکھیں میں. اس کا مسالہ آپ دیکھیں دردرا سا ہے تھوڑا پھٹا پھٹا سا تو یہ ہوتا ہے دانے دار قورمہ کہا جاتا ہے کیا بات. اچھا جی یہ چلیے اس طرح اب- کا ہی بنتا ہے. چلیے ٹھیک ہو بہت گیا شکریہ. بس اس کے کام ساتھ مقابلہ سخت اور آپ کا جو سب سے بڑا کام ہے اچھا کارنامہ جو اس میرا کا ہے وہ وقت آ کرنا گیا ضروری ہے. مختار کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے تحائف جناب. کا سلسلہ. اور اس کے ساتھ ہی آج جو ہے ایچ کے مارکیٹ پوائنٹ کی جانب سے جو ہے وہ گفٹ ہیمپرز ہمارے پاس موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے ڈاکٹر جمشید ارسلان صاحب یہ چھوٹا سا گفٹ آپ کے لیے ایچ کے پوائنٹس کے. آپ بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں. اسی طریقے سے ہماری نعت خواں ہمارے ساتھ عروبہ ذیشان موجود ہیں. ایک چھوٹا سا گفٹ آپ کے لیے. تھینک یو. اسی طریقے سے ایچ کے پوائنٹ کی جانب سے مارکیٹ پوائنٹ کی جانب سے چھوٹا سا گفٹ آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہو گیا. اور ناظرین آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آیا ہوگا. کل بھی زندگی حالات میں دیا ساتھ اسی پلیٹ فارم پر اسی جگہ اسی وقت آپ کے ساتھ ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. بالکل اللہ نگہبان. اپنا خیال رکھیے.